کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن لیا کرتے تھے۔ یہ باتیں فرشتوں کے درمیان لوگ کے حالات کے بارے میں ہوا کرتی، جیسے کسی شخص کی موت، کسی شخص کا رزق یا اس کی تقسیم اور دیگر غیبی امور۔ شیاطین یہ باتیں سن کر نیچے اترتے اور بنی اسرائیل کے کاہنوں یعنی کہ جادوگروں کو یہ خبریں پہنچاتے تھے۔ اس دور میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، یعنی غیب کا علم رکھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے کہان ان خبروں کو لوگوں میں پھیلانے لگے، اور جو کچھ کہا جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ اس وجہ سے لوگوں کا ان باتوں پر ایمان اور اللہ کی نازل کردہ کتاب زبور پر ایمان کمزور ہو، یہاں تک کہ لوگوں نے زبور کو چھوڑ دیا اور شیاطین کی باتوں کو اختیار کر لیا۔ لوگوں نے شیاطین کی باتوں کو جمع کر کے کتابوں کی صورت دی، وہی کتابیں اس وقت اللہ کی کتاب زبور کی جگہ معتبر سمجھی جانے لگی۔ یہ خبریں حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی کہ شیاطین آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور لوگ ہر چیز کو سچ سمجھنے لگتے ہیں کہ شیاطین غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سخت غضبناک ہوئے اور شیاطین کو اس عمل پر سخت سزا دی۔ حضرت سلیمان نے اسے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ شیاطین کی لکھی ہوئی تمام کتابیں جمع کریں، اور انہوں نے ان کتابوں کو ایک صندوق میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، جو کوئی یہ کہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور شیاطین کو خبردار کیا کہ اگر کوئی بھی اس صندوق کے قریب گیا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شیاطین کے دلوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف شدید بغض، حسد اور غصہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم راز اور طاقت عطا فرمائی تھی، جس سے وہ شیاطین کو قابو میں رکھتے تھے اور جنات کو بھی، ان پر حکومت کرتے اور انہیں سزا دیتے۔ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت تو کرتے تھے مگر ان کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بھی اس دور کا ایک بڑا فرقہ تھا۔ وہ صرف اس خوف سے اطاعت کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں قید یا عذاب دے سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اور کاہن شیاطین کی باتیں بھولتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے کئی سال بعد اور نسلوں کے بدلنے کے ساتھ وہ علماء بھی گم ہو گئے جو جانتے تھے کہ کتابیں تخت کے نیچے دفن ہیں۔ ایک دن بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس ایک اجنبی شخص آیا جو در حقیقت انسان کی شکل میں ایک شیطان تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خزانہ ہے، اگر تم اسے حاصل کر لو دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جاؤ گے۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا، یہ کیا خزانہ ہے جس کی بات کر رہے ہو؟ شیطان مسکرایا بولا، سلیمان کوئی نبی نہیں تھا بلکہ ایک جادوگر تھا، وہ جادو کے ذریعے تمہیں دھوکہ دیتا تھا اور ایسے معجزے بنا کر پیش کرتا تھا کہ لوگ اس کی باتیں غور سے سننے لگتے۔ تو لوگوں نے کہا، وہ خزانہ کہاں ہے؟ ہمیں بتاؤ۔ شیطان نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کھودو، وہاں ایک صندوق ملے گا،
بنی اسرائیل یہ سن کر غصے میں آ گئے اور بولے، خاموش رہو، سلیمان جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی۔ یہاں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان سخت جھگڑا ہوا اور آخر کار بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد نے اس شیطان کی بات مان لی۔ وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پاس پہنچے۔ شیطان خود پیچھے کھڑا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ قریب گیا تو جل جائے گا۔ اس نے کہا، تم کھودو، میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ جب انہوں نے کھودا تو واقعی ایک صندوق ملا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں بہت سی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نسل کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کی لکھی ہوئی تمام جادوئی کتابیں دفن کی۔ ان میں شیاطین نے فرشتوں کی باتوں میں کفر اور جادو ملا دیا تھا۔ شیطان نے موقع پا کر کہا کہ میں وہ کتابیں جن کے ذریعے مسلمان جنات، شیاطین، پرندوں اور ہواؤں کو مسخر کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی نہیں بلکہ جادوگر تھا۔ نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر شیطان ان کی آنکھوں کے سامنے سے اڑ گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے جادو سکھانا شروع کیا اور جادو ہر جگہ پھیل گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں اتنا فساد بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہر گھر میں جادو عام ہو گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کی ایک خوفناک شکل ہے کہ ان کو بھی فتنوں، فساد، شیاطین اور جنات کی سرکشی کا سامنا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس پہ آزمائش نہ ہوتی ہو۔ دوستو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بات، واقعہ آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔